خوش آمدید ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ آج ہمارا موضوع نذیر اکبر آبادی کی نظم برسات کی بہاریں کا تنقیدی جائزہ ہے۔ جب ایک شاعر کسی نظم کو لکھتا ہے تو اس کے پیچھے اس کے کچھ ایسے احساسات ہوتے ہیں جن کی وہ ترجمانی اپنی شاعری کے ذریعے کرتا ہے، اور ایک وہ انسان ہوتا ہے جو اس کی شاعری کو پڑھ کے متاثر ہوتا ہے اور اس میں چھپے معنیوں کو دیکھتا ہے اور ان معنیوں میں پوشیدہ وہ باتیں کھوجنے کی کوشش کرتا ہے جو ایک شاعر اس شاعری میں بیان کر رہا ہوتا ہے۔ اس چیز کو تنقیدی جائزہ کہتے ہیں۔ آج ہمارے سبق کا موضوع بھی تنقیدی جائزہ ہی ہے، تو اس سے ثابت ہوا کہ تنقیدی جائزہ اس چیز کو، اس خیال کو کہا جاتا ہے جس میں کسی شاعر کے بیان کردہ خیال کو بڑی ہی باریک بینی کے ساتھ پرکھا جائے، دیکھا جائے کہ اس میں کیا کیا موضوعات کو بیان کیا گیا ہے۔ شاعر کا اس شاعری کرنے کے پیچھے آخر رد عمل کیا تھا، وہ کیا چیز ظاہر کرنا چاہ رہا تھا، وہ معاشرے کی کس چیز سے متاثر ہو کر کس رد عمل کے تحت وہ یہ شاعری کر رہا تھا۔ تو چلیے بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی جانب۔ نذیر اکبر آبادی کو اردو شاعری کے عوامی شاعر کے طور پر جانا جاتا ہے۔ وہ ایسی نظمیں لکھتے ہیں جس میں عوامی رنگ، عام زندگی، قدرتی مناظر اور موسمی تغیرات کی خوبصورتی عکاسی کی ہوتی ہے۔ ان کی نظم برسات کی بہاریں بھی ایسی ہی تخلیق ہے جس میں برسات کے موسم کی خوبصورتی، اس کے اثرات اور لوگوں کے رویوں کو دلکش انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ اس نظم میں نذیر نے نہ صرف برسات کے حسن کو اجاگر کیا ہے بلکہ اس موسم سے جڑی انسانوں کی خوشیاں اور پریشانیوں کو بھی بڑی ہی خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے۔ اگر آپ کو نذیر اکبر آبادی کی نظم نگاری پر تفصیلی ویڈیو چاہیے تو میں اس کا لنک ڈسکرپشن میں ایڈ کر دوں گی، آپ وہاں سے جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ اس چینل پر ویڈیو موجود ہے۔ مختصر سا نظم کا تعارف۔ برسات کی بہاریں نذیر کی ایک نمایاں نظم ہے جس میں انہوں نے برسات کے موسم کی تمام خوبیوں اور اس کے نتیجے میں رونما ہونے والے مناظر کو انتہائی دلکش اور فطری انداز میں بیان کیا ہے۔ یہ نظم اس بات کی بہترین مثال ہے کہ نذیر نے کس طرح قدرت کی عکاسی کو اپنی شاعری میں اہمیت دی ہے۔ برسات، جو کہ جنوبی ایشیا میں خاص موسم ہے، نہ صرف قدرتی مناظر میں رنگ بھرتی ہے بلکہ لوگوں کی زندگیوں پر بھی گہرا اثر ڈالتی ہے۔ برسات کے آتے ہی ہر چیز جو ہے وہ اپنے جوبن پہ آ جاتی ہے اور ہر طرف خوبصورتی ہی خوبصورتی جو ہے وہ چھا جاتی ہے، اور شاعر بھی اس خوبصورتی سے بہت ہی متاثر ہوئے اور انہوں نے اس نظم کو تخلیق کیا۔ نذیر کی شاعری کا عوامی انداز۔ نذیر اکبر آبادی کا شاعرانہ اسلوب عام لوگوں کی زبان اور ان کی زندگیوں کی ترجمانی کرتا ہے، مطلب کہ ان کا جو انداز بیان ہے وہ اس قدر سادہ ہے کہ ہر انسان کی زندگی کی جو ہے وہ ترجمانی کرتا ہے۔ ان کے جذبات، احساسات کی جو ہے وہ بڑے ہی احسن طریقے سے ترجمانی کرتا ہے، اور دیکھا جائے تو ایک شاعر کی مقبولیت کا یہی راز ہے کہ وہ اپنی شاعری میں کس طرح کے الفاظ کا چناؤ کرتا ہے اور وہ کتنا اپنا اسلوب جو ہے وہ سادہ رکھتا ہے۔ ان کی نظم برسات کی بہاریں میں یہی عوامی رنگ نظر آتا ہے۔ انہوں نے ایسی زبان استعمال کی ہے جو سیدھی، سادی اور سمجھنے میں آسان ہے۔ اس کے ذریعے وہ اپنے قارئین کو متاثر کرنے میں کامیاب رہتے ہیں کیونکہ وہ ایسے موضوعات کو منتخب کرتے ہیں جن سے عام لوگوں کا تعلق ہوتا ہے۔ برسات کی خوبصورتی، بچوں کی خوشیاں، کسانوں کا جوش و خروش، پرندوں کی چہچہاہٹ اور زمین کی سوندھی خوشبو، یہ سب عوامی زندگی کے مناظر ہیں جنہیں نذیر نے انتہائی خوبصورتی سے اپنی نظم میں شامل کیا ہے۔ برسات کے موسم کی خوبصورتی کا بیان۔ برسات کی بہاریں میں نذیر نے برسات کے موسم کی
مناظر کے ذریعے وہ قائرین کو محسوس کراتے ہیں کہ کس طرح برسات کا موسم ہر طرف خوشیوں کی لہر بکھیرتا ہے۔ یہ نظم قاری کو ایک ایسا احساس دیتی ہے کہ وہ خود اس مقام پر موجود ہے اور برسات کی رونقوں سے لطف اندوز ہو رہا ہے۔ ایک کامیاب شاعر جو ہے وہ اپنی منظر نگاری کے ذریعے قاری کو اس منظر میں اتنا آگے تک لے جاتا ہے کہ وہ قاری خود یہ محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے کہ گویا میں شاعری نہیں کر رہا، میں تو خود اس منظر کا حصہ ہوں۔ اور ایسی ہی خوبصورتی منظر نگاری جو ہے اس نظم میں کی گئی کہ انسان اپنی تمام تر پریشانیوں کو بھلا کر ایک قدرت کی خوبصورتی میں کھو جاتا ہے۔ عوامی جذبات اور تاثرات۔ نذیر کی یہ نظم برسات کے موسم کے ساتھ وابستہ مختلف جذبات اور تاثرات کو بھی خوبصورتی سے اجاگر کرتی ہے۔ برسات کا موسم جہاں کسانوں کے لیے خوشی اور امید کا پیغام لے کر آتا ہے، وہیں بچوں کے لیے بھی یہ تفریح کا وقت ہوتا ہے۔ بچے بارش میں نہاتے، گلیوں میں کھیلتے اور ندی نالوں کے سے بننے والے مناظر سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ نذیر نے ان تمام جذبات کو انتہائی مہارت کے ساتھ نظم میں شامل کیا ہے اور برسات کے موسم کو ایک زندہ اور متحرک کردار کے طور پر پیش کر دیا ہے۔ سماجی اور ثقافتی رنگ۔ نذیر کی نظموں میں برسات کے موسم کا سماجی اور ثقافتی پہلو بھی نمایاں ہے۔ برسات کے موسم میں بہت سی روایتی اور موسمی سرگرمیاں انجام دی جاتی ہیں۔ نذیر نے ان روایات اور رسم و رواج کو بھی اپنی نظم میں شامل کیا ہے۔ برسات کے دوران میلوں ٹھیلوں کا انعقاد، لوگوں کی ملاقاتیں، مختلف کھیلوں کا اہتمام اور خوشی کا ماحول، یہ سب کچھ نظم میں جھلکتا ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ نذیر نے نہ صرف برسات کی قدرتی منظر نگاری کو بیان کیا ہے بلکہ اس موسم سے جڑے لوگوں کی زندگیوں کو بھی قاری کے سامنے کھول کر پیش کر دیا ہے۔ زبان و بیان۔ نذیر اکبر کی زبان میں سادگی اور عام فہم انداز ہے، جن کے باعث ان کی نظمیں عام لوگوں میں بے حد مقبول ہیں۔ برسات کی بہاریں میں بھی انہوں نے سیدھی اور سادہ زبان کا استعمال کیا ہے، جس میں قافیہ بندی اور تشبیہات کا خوبصورت استعمال نظر آتا ہے۔ انہوں نے روزمرہ کی زبان کو شاعری میں پیش کر کے برسات کے موسم کو دلکش انداز میں بیان کیا ہے۔ ان کی تشبیہات اور استعارہ عام لوگوں کی زندگیوں سے لیے گئے ہیں، جو نظم کو حقیقت سے قریب تر اور عوامی بناتے ہیں۔ نظم کی تکنیک اور اسلوب۔ نذیر نے اپنی اس نظم میں روایتی شاعری کے اصولوں کو نئے اور منفرد انداز میں پیش کیا ہے۔ برسات کی بہاریں میں ردیف اور قافیہ کا خوبصورت استعمال کرتے ہوئے انہوں نے نظم کو موسیقی سے بھرپور بنا دیا۔ یہ موسیقیت نظم کے اثر کو مزید بڑھاتی ہے اور قاری کو ایک تربیہ احساس دیتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی نظم کی روانی اور تسلسل بھی کمال کا ہے، جو پڑھنے والے کو آغاز سے لے کر اختتام تک مسحور رکھتا ہے۔ عوامی اور فطری شاعری کا امتزاج۔ برسات کی بہاریں نذیر کی عوامی اور فطری شاعری کا بہترین نمونہ ہے۔ ان کی شاعری میں ایک طرف عوامی زندگی کی جھلک ملتی ہے تو دوسری طرف فطرت کا جمال بھی پوری آب و تاب سے نمایاں ہوتا ہے۔ نذیر نے اپنی شاعری میں فطری مناظر اور عوامی جذبات کو ایک خوبصورت انداز میں یکجا کر دیا ہے، جس سے ان کی شاعری میں انفرادیت آتی ہے۔ نذیر کی نظم برسات کی بہاریں کا بنیادی پیغام قدرت سے محبت ہے، اس کی خوبصورتی کو سراہنا ہے اور زندگی کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں مسرت تلاش کرنی ہے۔ ہم لوگ بہت سے زندگی کے ایسے معاملات میں ایسے مختلف وقت میں کھڑے ہوتے ہیں کہ ہم ہنسنا ہی بھول جاتے ہیں۔ ہم اس ایک بڑی خوشی کی تلاش میں چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو کھو دیتے ہیں، لیکن جب ہم قدرت سے، نیچر سے کنیکٹ ہوتے ہیں تو ہمیں اس چیز کا احساس ہوتا ہے۔ ہم سکون کو برباد کر کے سکون کی تلاش میں نکلتے ہیں۔ ہم ایک خوشی کی تلاش میں چھوٹی چھوٹی ہزاروں ہی خوشیاں جو ہیں ان کو قربان کر دیتے ہیں۔ اور شاعر نے اسی نظم میں بڑے ہی خوبصورت اور سادہ سے انداز میں اس بات کو سمجھانے کی بھرپور کوشش کی ہے کہ
छोटी छोटी खुशियों में मसरत अपने लिए तलाश करें, कि छोटी छोटी खुशियों में खुशी तलाश करें। नज़ीर ने इस नज़्म के ज़रिए ये पैगाम दिया है कि कुदरत के मौसम, बिलखुसूस बरसात, सिर्फ पानी की फराहमी का ज़रिया नहीं है, बल्कि इंसानों के लिए मसरत, जोश और जज्बात का एक ज़रिया भी है। ये नज़्म हमें याद दिलाती है कि कुदरती मनाज़िर को नज़रअंदाज करने की बजाय इनमें अपनी खुशियों को तलाश करें और फितरत के साथ हम आहंग होकर ज़िंदगी गुजारें। मजमूई तौर पर इस नज़्म को बहुत ही खूबसूरत तरीके से इख्तिताम तक पहुँचाया गया है। नज़ीर अकबर की नज़्म बरसात की बहारें उर्दू शायरी में कुदरती हुस्न और अवामी जज्बात की बेहतरीन अक्कासी करती है। इस नज़्म में नज़ीर ने बरसात के मौसम को इंतहाई खूबसूरत, दिलकश और मुतहर्रिक अंदाज में पेश किया। नज़्म की ज़ुबान, उसलूब, तशबीहात और अवामी अंदाज का सब में मिलकर एक खूबसूरत तस्वीर पेश करती है, जो कारी के दिल में घर कर जाती है। नज़ीर की शायरी हमें फितरत से मोहब्बत करना सिखाती है और हमें ज़िंदगी की छोटी छोटी खुशियों की कदर करने का दर्स देती है। तो इस नज़्म में तनकीदी जायज़े में हमने इसका उसलूब, अंदाज़े बयान, मंज़रनिगारी, मुकालमा निगारी, हर वो चीज़ देखी है जो हमें एक बहुत ही तनकीदी नज़र से देखना चाहिए था। हमने देखा कि इसमें पैगाम क्या छुपा है और शायद आखिर कहना क्या चाह रहे हैं, और शायद ने इस चीज़ को देख के किस चीज़ से मुतासिर होकर इस नज़्म को तख्लीक करने की कोशिश की है। वो कहते हैं, मुझे बड़ा ही खूबसूरत कॉल जो है वो हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब का याद आ गया कि हम सुकून को बर्बाद करके सुकून की तलाश में निकलते हैं, और ये हमारा इंतहाई घाटे का सौदा होता है कि जब हम कुदरती मनाजिर से दूर हो जाते हैं, अपनी ज़िंदगियों को बेजा परेशानियों की नज़र कर देते हैं और बिला वजह की सोचें हमारे ऊपर गालिब आ जाती हैं। और जितना हम कुदरत से दूर होते हैं, जितना हम अपनी बेसुकूनी की तरफ जाते हैं, उतना ही हम अपने लिए मुश्किलात और परेशानियों का बायस बनाते हैं उस चीज़ को। कोशिश ये करनी चाहिए कि कुदरती मनाज़िर से लुत्फ़अंदोज़ होना चाहिए। हर तरह की सूरत हाल में अल्लाह पाक पर भरोसा रखना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है उन सभी लोगों का बेहद शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।